بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات رنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ہارون شوکت، اور آج ہم موجود ہیں گجرات کے مشہور و معروف رام پیاری محل میں۔ ویورز، یہ محل بہت ہی زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور کئی قسم کے اسرار اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ رام پیاری ایک خاتون کا نام تھا جو کہ تقسیم ہند سے پہلے گجرات کی متمول اور مالدار خاتون تھیں۔ جس وقت پاکستان بنا تو وہ بھی دوسرے ہندو اور سکھ برادری کے ساتھ یہاں سے مائیگریٹ کر گئیں، لیکن یہاں وہ انمول نشانی چھوڑ گئیں جس کو دیکھ کر آج بھی اس دور کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس محل کے اندر بہت سے نوادرات کی کلیکشن ہے جس کو لوکل محکمہ بڑی محنت سے مینٹین کیے ہوئے ہے، اور اس محل کو اب ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، اور آج ہم آپ کو اس میوزیم کا وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ کو اس محل کی اہمیت کا اور خاص طور پر تاریخی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ چلتے ہیں اس گیلری کے اندر جس کا نام ہے زمانہ قبل تاریخ گیلری، پری اینڈ پروٹو ہسٹورک گیلری۔ 7000 سال قبل مسیح کے یہ نوادرات ہیں، اور 7000 قبل مسیح کا مطلب ہے کہ یہ آج سے 9000 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے۔ تو ہمیں خود دیکھ کے یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے قدیم زمانے کے نوادرات کتنے اچھے طریقے سے یہاں سنبھالے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک گھڑا ہے اس زمانے کا کہ بہت حیرت ہو رہی ہے کہ میں 9000 سال پرانا گھڑا دیکھ رہا ہوں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ مختلف اس زمانے کے ڈیکوریشن پیسز ہیں، ایسے جس طرح اس زمانے میں یہ ڈیکور کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی مذہبی فریضہ بھی شامل ہو اس زمانے کے لوگوں کا۔ اور یہ دیکھیں، اس کے آگے آپ کو مختلف برتن نظر آ رہے ہیں، مرتبان نظر آ رہے ہیں، اور پلیٹس نظر آ رہی ہیں۔ انسان کی تاریخ کتنی پرانی ہے یہ تو انسان خود بھی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا لاکھوں سالوں سے بنی ہو اور کئی تہذیبیں آئی ہوں اور اپنا نام و نشان چھوڑے بغیر مٹ گئی ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے عروج میں، یہ بیسیکلی شہر کا نام مہر گڑھ ہے جو ضلع سبی کے نام سے آج کل مشہور ہے اور بلوچستان میں واقع ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ جی 2000 سال پہلے تک یہ شہر غیر آباد ہو گیا تھا، اور اس کو ایک ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے 1974 میں 1974 میں دریافت کیا تھا، اور 2000 تک یہاں لگاتار کھدائیوں کا کام جاری رہا، اور اپنے عروج پر اس شہر کی جو آبادی تھی وہ 25,000 افراد پر مشتمل تھی، اور جیسا کہ یہ لکھا گیا ہے کہ 2000 سے 2600 سال قبل مسیح کے درمیان یہ شہر غیر آباد ہو گیا تھا۔ مختلف برتن ہیں جو کہ 9000 سال قبل مسیح تک کے عرصے سے منسوب ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے چند برتن جو ہیں وہ 5000 سال قبل مسیح کے ہوں، اور 5000 سال قبل مسیح کا بھی مطلب یہ ہے کہ 7000 سال پہلے، آج سے 7000 سال پہلے اگر ایک چیز آپ کو 9000 سال پرانی مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی ایک نایاب چیز ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ اور چیزیں دکھائیں گے۔ یہ جو نوادرات ہیں، برتن ہیں، یہ وادی سندھ کی تہذیب سے منسوب ہیں، اور یہ 1500 سے 3500 سال قبل مسیح کہ یہ جو ہیں برتن ہیں، اور یہ بیسیکلی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جو شہر تھے ہڑپا، موہنجو دڑو اور اس جیسے دوسرے چھوٹے بڑے شہر جو وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے، یہ اس نظام کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، اور یہ شہر ایک دوسرے سے سینکڑوں میل آباد تھے، لیکن ان کی طرز تعمیر اور انداز زندگی غیر معمولی طور پر یکساں تھی۔ تو وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ اپنے شہروں کے نقش ایک مربوط، مرکزی اور یکساں منصوبہ بندی کے مطابق تیار کرتے تھے۔ بڑی سڑکوں اور گلیوں کے ساتھ بنائے گئے 1 اور 2 منزلہ گھروں کی تعمیر میں ایک جیسے حجم اور بناوٹ کی پکی اینٹیں استعمال کی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے آج سے 3500 سال پہلے قبل مسیح، 3000 سال پہلے قبل مسیح جو کہ 5000 سال پہلے کا
عرصہ بنتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگ کیا شاندار بلدیاتی نظام بنائے ہوئے تھے۔ اس تہذیب کے شہروں میں آب رسانی اور نکاسی آب کے مربوط نظام ترتیب دیے جاتے تھے۔ بازاروں، غلے کے گوداموں، عوامی غسل خانوں اور لیٹرینوں کے لیے مناسب جگہ مخصوص کی جاتی تھیں۔ عوامی غسل خانوں اور لیٹرینوں کے ساتھ کنویں بھی بنائے جاتے تھے۔ شہروں میں سیاحوں اور تاجروں کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس شہر کی امتیازی خصوصیات میں زبردست نظام آب رسائی اور نکاسی آب ہے۔ تو ویورز، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ایک باقاعدہ سویلائزیشن کی صورت میں آباد تھے۔ وہ کوئی ایسا نہیں جس طرح ہم جنگلوں میں رہنے والے انسانوں کو دیکھتے ہیں یا پتھر کے زمانے کے لوگوں میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک بڑی اپنے زمانے کی ترقی یافتہ سویلائزیشن تھی۔ اگر ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ لوگ بجلی دریافت کر لیتے تو آج انسانی تہذیب کی شکل ہی کچھ اور ہوتی۔ بہرحال جتنی ترقی یہ کر سکتے تھے ان کے مقدر میں لکھی کی تھی، انہوں نے کی، اور جب پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو یہ تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی طرح اپنا وجود کھو بیٹھیں۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب سے دریافت ہونے والی زمانہ قدیم کی چند مہریں ہیں، اور ان مہروں پر جانوروں کے عکس جو ہے وہ نقش کیے گئے ہیں، اور یہ کچھ ڈیکوریشن پیسز ہیں۔ سوختہ مٹی کے کیک، گیندیں اور جانوروں کے یہ مجسمے ہیں، اور یہ کھیل کی کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مٹی سے تیار کی گئی ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ مٹی سے چیزیں تیار کرنے کے ماہر تھے، تو ظاہر ہے جو مٹی سے اتنی باریک بینی سے چیزیں تیار کر سکتے تھے تو وہ تعمیرات کے بھی ماہر ہوں گے۔ کہ جو جانور اس پر کندہ ہوئے عکس نظر آ رہے ہیں، ان کے حجم آج کل کے تھوڑے سے جانوروں سے مختلف ہیں، اور ظاہر ہے یہ 5000 سال پرانی ہم آپ کو چیزیں دکھا رہے ہیں، اور یہ مہریں بنی ہوئی ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے مختلف مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہو۔ ماہر سارے قدیمہ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ہو سکتا ہے مختلف دیویوں کو پوجتے ہوں، جیسا کہ بت پرستی کا جو دور ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے آج سے ہزاروں لاکھوں سال پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ان کے چند مجسموں کی باقیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر یہ مجسمے زنانہ ہوتے تھے اور عریاں ہوتے تھے، اور کنگن ہیں یہ مٹی کے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سپیاں ہیں۔ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ گھونگے اور سیپ وغیرہ کو بھی کثرت سے کام میں لاتے تھے۔ گھونگے سے بنائی ہوئی چوڑیاں، کھیل کے مہرے، گول تشتریاں اور سیب کے زیورات کے کافی نمونے یہاں سے برآمد ہوئے ہیں، جس پر مختلف قسم کے نقش و نگار ہیں۔ اب یہاں پر 623 قبل مسیح کے یہ مجسمے ہیں جو کہ گوتم بدھ کے مجسمے ہیں، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ گوتم بدھ 623 قبل مسیح میں نیپال کے ایک شاہی خاندان میں سدھارتھ گوتم کے نام سے پیدا ہوئے، اور یہ ان کے مجسمے ہیں۔ مایا دیوی سدھارتھ گوتم کو جنم دیتے ہوئے، یہ دیکھیں انہوں نے اپنے زمانے کے ٹیبلٹس بنائے ہوئے ہیں جس پر انہوں نے مختلف چیزوں کی ڈپکشن کی ہوئی ہے۔ یہ سدھارتھ گوتم کی پیدائش کا جشن، یعنی کہ یہ آج سے تقریباً 2623 سال پہلے کے عرصے کے یہ ٹیبلٹس ہیں، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جب گوتم بدھ پیدا ہوئے تھے تو جشن منایا گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں کافی کچھ اس زمانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ گوتم بدھ کی جو والدہ ہیں مایا دیوی، ان کا نام بتایا گیا ہے، یہ ان کا جو ہے مجسمہ ہے۔ ان مجسموں میں جو گوتم بدھ کی جو ٹرانزیشن تھی ٹورڈ اسپرچولیزم، وہ دکھائی گئی ہے غالباً، کہ کس طرح وہ ایک شاہی خاندان کے فرد سے ایک یوگی کی شکل میں اپنے آپ کو انہوں نے ٹرانسفارم کیا۔ یہ گوتم بدھ کا ایک 5500 سال پرانا مجسمہ ہے جس میں وہ گیان میں مصروف ہیں۔ یہ جی مختلف پوسچرز میں گوتم بدھ کو دکھایا گیا ہے جس میں وہ میڈیشن کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اس اسٹیٹ میں کہیں دن بیٹھے رہتے تھے، دنیا سے الگ تھلگ۔ بدھزم جو ہے وہ اسلام کے آنے سے پہلے
بہت کئی ممالک کے اندر اس کو فالو کیا جاتا تھا اور آج بھی فالو کیا جاتا ہے، چائنا میں، کوریا میں، تو اس جیسے دوسرے ممالک میں، سری لنکا میں تو بدھزم آج بھی ہے۔ یہ ایک سیکشن ہے جس کو متفرق گیلری کا نام دیا گیا ہے۔ آئیں ہم آپ کو اس سیکشن کی سیر کراتے ہیں۔ گجرات میں جو تاریخی طور پر استعمال ہونے والے ہمارے ٹریڈیشنل جو برتن ہیں، یہ ان کو یہاں پر دکھایا گیا ہے، اور یہ پان دان، چھالیا، کترنے کا سروتا اور پیک دان، یہ جس طرح ہوتا تھا، اور یہ آلات موسیقی ہیں، ستار، باجا، شہنائی، اور یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے استعمال ہوتے تھے یہ میوزک میں۔ اور یہ دیکھیں، یہ زمانے قدیم کی جو ہیں گنز رکھی گئی ہیں، جب انسان نے آج سے سینکڑوں سال پہلے نئی گنز جو ہیں وہ ایجاد کی تھیں، تو شاید ان میں گولیاں نہیں ڈلتی تھی بلکہ ان کے اندر ڈائریکٹ بارود ڈالا جاتا تھا۔ آپ نے مختلف ترکی کے ڈراموں کے اندر یہ گنز دیکھی ہوں گی، اور یہ تلواریں ہیں، اور یہ ڈھال ہے، زرہ ہے، اور یہ کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہاں پر۔ اور یہ ماشاءاللہ خط نستعلیق میں ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن مجید کے نادر یہ نسخے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ زمانہ قدیم میں جو پاکستان کا خطہ، اس علاقے میں جو تہذیبیں تھیں، یہ ان کے سکے ہیں، اور یہ کشان دور کے سکے بھی یہاں پر رکھے ہیں، یونانی دور کے سکے بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں، اور ایزز کے سکے بھی یہاں پر ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے ان کو پریزرو کیا گیا ہے۔ اور یہ علاؤدین محمود شاہ کا سکہ، محمد بن سام کا سکہ، مغل دور سے بھی پہلے سکندر لودھی جو کہ مغل سے پہلے حکمران تھا، یہ اس دور کے بھی سکے ہیں۔ ناصر الدین قباچہ کا ہے، فیروز شاہ کے سکے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ محمد شاہ کے سکے، یہ مختلف مغل اور اس سے پہلے جو حکمران تھے بر صغیر میں، یہ ان کے سکے ہیں۔ یہ اورنگزیب کے چاندی کے سکے ہیں جی، یہ جس کے اوپر غالباً عربی میں کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ قدیم دور کے برتن ہیں، اتنے زیادہ قدیم تو نہیں جس طرح ہم نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں دکھایا ہے، لیکن یہ جو برتن ہیں آج سے تقریباً 400 سال پرانے ہیں، اور اس زمانے میں یہ برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس پڑے ہوئے ہیں، اور پلیٹس پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ روٹیاں پکانے والا توا ہے، اور بڑی حیرت ہو رہی ہے دیکھ کے کہ ایسے لگتا ہے آج کے ہی کسی دیہات سے یہ برتن آئے ہیں، لیکن یہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہیں اس طرح یہ رہتے تھے، ان کا رہن سہن تھا۔ اور یہ دیکھیں جی، ٹرے بڑی خوبصورت ٹرے ہے، بڑی خوبصورت نقش نگاری ہوئی ہے، اور یہ ایک تھال ہے۔ یہ تو آج کل ہمارے ہاں تھال نہیں ہوتا، اس زمانے میں میرے خیال میں شادیوں پر یہ تھال بڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ اور یہ دیکھیں بھی بڑی خوبصورت نقش نگاری ہوئی ہے، اور بڑے خوبصورت قسم کے یہ برتن پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے گا، یہ ٹرے پڑی ہوئی ہے، یہ ڈشز مختلف پڑی ہوئی ہیں، اور یہ تانبے کے ڈونگے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ پیور تانبے سے بنائے گئے ہیں ادھر۔ اور یہاں پر کچھ جواہرات ہیں، شراف کے ٹھپے، یہ جو سنار تھے یہ ان سے بلانگ کرتے ہیں، بڑی خوبصورت یہاں پر یہ مالائیں کچھ نظر آ رہی ہیں۔ یہ کچھ جو اس زمانے کے آج سے سینکڑوں سال پرانی جو تہذیبیں تھیں، یہ جیولری وغیرہ ان کی بہت زیادہ یہ آپ کو جھلک نظر آتی ہے اس میں کہ کنگن ہیں، اور یہ دیکھیں ایسے کنگن ہیں جو کہ مطلب جن کے اندر باقاعدہ لاک لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہاتھ کے اوپر چلے جاتے تھے۔ یہ غالباً جو ہیں فرمان رکھنے کے یہ ڈبے، آپ صرف فلموں میں یہ دیکھا ہوگا، وہ جس طرح بادشاہ کا جو فرمان جاتا تھا، ایلچی لے کے جاتا تھا دوسرے بادشاہ کے پاس، یا پھر اس کے جو متحد لوگ ہوتے تھے، تو ان ڈبوں کے اندر وہ لیٹر جو تھا وہ بند ہوتا تھا، تو اس طرح وہ پہنچاتے تھے ادھر۔ کچھ مونومنٹس رکھے ہوئے ہیں، تو یہ خطہ جو ہے
آپ کو پتہ ہے یہاں پر مٹی کا کام، لوہے کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ ایک 100 سال قدیم لکڑی کی پیٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت مونومنٹ رکھا ہوا ہے جو کہ ایک لوہار کا مونومنٹ ہے۔ یہ ایک کمہار کا مونومنٹ ہے جو کہ مٹی کے برتن بنا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گجرات جو ہے وہ مٹی کے برتن بنانے میں پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ ہم گجرات میں پروگرام ریکارڈ کر رہے ہوں اور سونی مہیوال کا ذکر نہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سونی مہیوال کا مونومنٹ ہے، اور آپ کو بڑا یہ رومانٹک قسم کا مونومنٹ نظر آ رہا ہے، اور اس زمانے کی تہذیب کی عکاسی بھی کر رہا ہے۔ اور جس طرح گھڑا رکھا گیا ہے اور سونی کا ہاتھ اس گھڑے پر ہے، اور گھڑا بھی اس کہانی سے منسوب ہے۔ گجرات کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سرزمین نے 3 نشان حیدر اپنے نام کیے ہیں۔ تو یہ میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب کی تصویر ہے، انہوں نے 1965 وار کے اندر نشان حیدر اپنے نام کیا تھا۔ یہ میجر محمد اکرم صاحب کی تصویر ہے جنہوں نے 1971 وار میں یہ اعزاز اپنے نام کیا، اور یہ میجر شبیر شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی 1971 کی وار میں نشان حیدر کا اعزاز اپنے نام کیا۔ گجرات میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 80 سال پہلے ہی یہ لاکس بنا کرتے تھے، اور یہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لاکس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف ویرائٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ ہم نے تو ایک ہی قسم کے تالے دیکھے ہیں، تو یہ دیکھیں ہاتھی کی شکل کا تالا، یعنی کہ اس میں بھی ڈیکوریشن کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ حاجی والا گجرات کا بنا ہوا 80 سال قدیمی تالا ہے، اور یہ دیکھیں آپ بڑا خوبصورت یہ تالا ہے، اور بڑے خوبصورت یہ سارے تالے۔ کوٹلہ ککرالی گجرات کا بنا ہوا تالا بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس میوزیم کے سپروائزر جناب عمران احمد صاحب، اور اب ہم ان سے اس میوزیم کا ایک مختصر تعارف لیں گے، یہ کب بنا اور کون سا محکمہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے محکمہ سارے قدیمہ کے پاس موجود ہے۔ اس کو تقریباً 2 سال ہو گیا ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ اس میں تقریباً سیاح آتے ہیں، روز سے 20-25 سیاح آ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، فیملی بھی آتی ہیں۔ بندوں کو آ کے یہاں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، کیونکہ اپنی پرانی ثقافت کو گورنمنٹ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تاکہ بندے اپنی پرانی ثقافت دیکھیں کس طرح لوگ پہلے وقتوں میں گزارا کیا کرتے تھے۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی کاوش ہے یہ، کیونکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ چند میوزیمز کے اندر قید کر دیا گیا تھا، چند بڑے شہروں کے، اور اس طرح ہر چھوٹے شہر میں اس طرح کی میوزیمز ہونے چاہیے جہاں پر ان شہروں کی جو تہذیبیں ہیں ان کی عکاسی ہونی چاہیے، اور نئی نسل کو یہ پتہ چلے کہ اس شہر کے لوگ آج سے سینکڑوں سال پہلے اور ہزاروں سال پہلے کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنے ہوسٹ سید ہارون شوکت کو اجازت دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام یہ پسند آیا ہوگا۔